الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ وعلا آلہ المجتبیٰ وعلا آلہ التقیٰ والنقیٰ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمامی احباب مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع حسالہ صلوا علیہ وآلہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ما بعدہم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم اسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ۔ بعد از حمد و ثنا نہایتی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا بحد احسان اور کرم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم سب کو یہاں بیٹھ کر اپنا ذکر اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور آج خصوصاً بالخصوص جس وجہ کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، میری مراد جناب وحید قریشی صاحب کے والد مرحوم الطاف قریشی صاحب، ان کی ختم چیلم کی محفل کے اندر ہم یہاں حاضر ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خالق کائنات ہمارا یہاں بیٹھنا، یہاں ذکر کرنا، سننا اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے صدقے سے مرحوم کو اللہ تعالیٰ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی لا ریب کتاب کے اندر اعلان فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو میری عبادت کرو، میری عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور میری عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔
میرے کریم نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میرے کریم نبی نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، اے میرے غلاموں یاد رکھنا جنت بھی تمہارے گھر میں ہے، دوزخ بھی تمہارے گھر میں ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کرم فرمائیے، لجپال آقا ہمارے اوپر نظر رحمت فرمائیے، ہمارے لیے اس معاملے کو آسان فرمائیے۔ کریم نبی جنت بھی ہمارے گھر میں، دوزخ بھی ہمارے گھر میں۔ یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ جنت بھی ہمارے گھر میں ہے، دوزخ بھی ہمارے گھر میں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں، تمہارے والدین جو ہیں، تمہاری ماں کے نیچے رب ذوالجلال نے جنت کو رکھا ہے، اور جنت کا جو درمیانی گیٹ ہے وہ تمہارا باپ ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں، اگر تم ماں باپ کی عزت کرو گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اگر تم ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرو گے، اچھا بہیویئر نہیں ہوگا تمہارا ماں باپ کے ساتھ، تو رب ذوالجلال تمہیں جہنم کا حقدار بنا دے۔ اس لیے میرے کریم نبی نے فرمایا ہما جنتوں کا بنا رکا، جو اپنے والدین کے سامنے جھک گیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا، جو والدین کے سامنے اکڑ گیا وہ جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے کریم نبی نے جہاد کا اعلان فرمایا۔ صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں بھی جہاد کے اوپر جانا چاہتا ہوں، پر یا رسول اللہ میری ایک مجبوری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیان فرماؤ کیا مجبوری ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے بوڑھے ماں باپ میرے گھر میں ہیں، پیچھے ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جہاد کے اوپر جاؤں، لیکن ان کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ میں اگر جہاد کے اوپر چلا گیا، پیچھے ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے کریم نبی نے اپنے صحابی سے فرمایا اے میرے غلام، جہاد کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں، جا گھر میں چلا جا، اپنے ماں باپ کی جا کے عزت کر، اپنے ماں باپ کی جا کے خدمت کر، رب ذوالجلال تجھے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال تجھے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صرف جہاد کا ثواب نہیں بلکہ 2 عمروں کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ماں باپ کی عزت کرنے والوں کو، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والوں کو رب ذوالجلال یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے اپنی لاریب کتاب کے اندر جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، وہاں پر ہمارے والدین کا تذکرہ کیا۔ رب ذوالجلال نے ہمیں بتا دیا اے میرے بندو یاد رکھنا، تم جتنی بھی عبادت کرتے رہو، جتنی بھی ریاضت کرتے رہو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تمہاری عبادت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تم سے تمہارا مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے گا، تمہارا خدا بھی خوش ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور نبیوں کا سلطان بھی راضی ہو جائے گا۔ اس ذکر کے صدقے سے مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تلاوت کلام الہی کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ احسان وحید سے، آپ آئیں، اللہ رب العزت کی پاک کلام سے آج کی اس بزم کا آغاز فرمائیں۔